السلام علیکم دوستو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں ہمیں زیر ناف کے بالوں اور بغلوں کی صفائی کا حکم دیا ہے؟ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور 40 دن سے زیادہ بغل اور زیر ناف بال کاٹے نہ جائے تو تب کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ان بالوں کے بڑھنے کا اثر نماز اور دوسری عبادتوں پر بھی ہوتا ہے؟ آج یہ اہم باتیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ تمام عمر ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوں اور جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ دوستو، اسلام بہت ہی پاک، خوبصورت اور صاف ستھرا مذہب ہے، اور شریعت اسلامیہ میں ظاہر و باطن، طہارت اور پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ پاکیزہ لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کی صفائی کرنا، مونچھیں تراشنا اور ناخن کاٹنا۔ اس حدیث مبارکہ میں جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے، لہذا فطرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار ضرور ان بالوں کی صفائی کی جائے۔ حسب ضرورت یعنی ضرورت کے مطابق کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن 40 دن کی مدت سے زیادہ انہیں چھوڑے رکھنا جائز نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں ترسوانے، ناخون کاٹنے، بغلوں کے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی طے کی گئی ہے۔ آسٹریلیا میں کی گئی ایک ریسرچ میں اب اس ضمن میں کچھ ایسے خلاصے کر دیے گئے ہیں کہ اہل مغرب کو بھی زیر ناف بالوں کی صفائی کے متعلق مذہبی احکامات کی خوب سمجھ آنے لگی ہے۔ اخبار ڈیلی میل کے مطابق یونیورسٹی آف سڈنی کے سائنسدان ڈاکٹر کیمرون ویب کا کہنا ہے کہ حالیہ ریسرچ میں پتہ چلا کہ مغرب دیشوں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زیر ناف بالوں میں جوؤں اور پسووں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹینڈر پر کیے گئے ایک سروے کے مطابق اسے ایک ویب سائٹ کے 7.5 لاکھ صارفین اس بیماری کے شکار ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون کا کہنا ہے کہ یہ جوئیں اور پسو عام جوؤں کے مقابلے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور عموماً اس بیماری میں مبتلا شخص کو ان کے ہونے کا مکمل طور پر پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بیماری کی صورت میں اس جگہ پر کھجلی محسوس ہوتی ہے، جبکہ اگر سکن کو غور سے دیکھا جائے تو اس پر نیلے رنگ کے دھبے نظر آتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس پر خون کے ننھے نشانات نظر آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون نے اور بتایا کہ زیر ناف بالوں میں پائے جانے والی ان جوؤں کی جسامت محض 1.5 ملی میٹر ہوتی ہے، اور ایک جو ایک مہینے میں تقریباً 30 انڈے دیتی ہیں۔ چونکہ متاثرہ حصوں کا درجہ حرارت قدر زیادہ ہوتا ہے اور نم ماحول بھی دستیاب ہوتا ہے، لہٰذا ان جوؤں کا خوب پناؤ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون نے بتایا کہ اس مسئلے کا حل بہت سادہ ہے، اور وہ یہ کہ زیر ناف بالوں کی باقاعدگی سے صفائی کی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جن لوگوں کے زیر ناف بالوں میں یہ جوئیں پیدا ہو جائیں، ان کی بغلوں، سینے اور حتیٰ کہ چہرے کے بال بھی ان سے محفوظ نہیں رہتے۔ یعنی جو طریقہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا تھا، آج سائنس بھی اس طریقے کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ایک آدمی مجھ سے آسمان کی باتیں معلوم کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ اپنے ناخون پرندوں کے ناخون کی طرح رکھتا ہے، جس میں ناپاکی، گندگی اور میل کچیل جمع ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ دنوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد نہ ہوئی، تو بعض صحابہ نے اس بارے میں دریافت کیا کہ آخر جبرائیل علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر وہ ہمارے پاس آنے میں تاخیر کیوں نہ کریں، جبکہ تم لوگ ہمارے پاس رہتے ہو، اور تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ نہ تو مسواک کرتے ہو اور نہ ناخون تراشتے ہو، نہ مونچھ کاٹتے ہو، اور نہ ہی رواجب یعنی انگلیوں کے جڑ کے جوڑ کو صاف کرتے ہو۔ زیر ناف بالوں کو صاف کرنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بالوں کو صاف کرنے اور مونچھ کاٹنے کا حکم بھی در حقیقت اسلام کی پاکی اور ایک مظہر ہے۔ اسلام کو یہ بات قطعاً پسند نہیں
کہ اس کی پیروی کرنے والے ناپاک یا ایسے گندے ہوں جنہیں دیکھنے والے برا سمجھیں۔ اسلام نے صفائی کی طرف اس طرح دھیان دیا ہے کہ اسے ایمان کا نصف حصہ قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام کی تمام عبادتیں پاکی کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہیں، تو وہ ہر چیز جو اس مجاز شریعت کے خلاف ہو وہ اسلام میں بہت ہی ناپسندیدہ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو زیر ناف بالوں کو صاف نہیں کرتا اور ناخن اور مونچھ کو نہ کاٹتا ہو تو وہ ہم میں سے نہیں۔ زیر ناف بالوں کی صفائی، ناخن تراشی اور بغل کے بالوں کی صفائی نہ ہونے کی صورت میں گندگی کا جمع رہنا بالکل ظاہر ہے۔ جس گندگی میں خطرناک بیکٹیریاز ان جگہوں میں پیدا ہوتے ہیں جو کئی خطرناک بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ جب ہم زیر ناف اور بغل کی صفائی وقت پر کرتے ہیں تو یہ بیکٹیریا ان جگہوں میں پیدا نہیں ہوتے، جس سے ہمارا جسم پاک اور ہم تندرست رہتے ہیں۔ یہ بیکٹیریاز ان جوؤں کے بڑھنے کا باعث بنتی ہے جن کے بارے میں ڈاکٹر کیمرون نے اپنی تحقیق میں ذکر کیا تھا۔ زیر ناف بالوں کو کاٹنے کی حد یہی ہے کہ صرف اس جگہ کے بال کاٹے جائیں جہاں عموماً عورتوں کے بھی بال ہوتے ہیں۔ اس سے تجاوز نہ کریں۔ عورت کا نام اس مسئلے میں اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ مرد کے تو عموماً تمام بدن پر ہی بال ہوتے ہیں، جبکہ عورت کے صرف اس مخصوص حصے پر، یا پھر آپ اپنے پیٹ کے نچلے حصے کو دبا کر دیکھیں تو ایک ہڈی محسوس ہوگی۔ بس جہاں سے اس ہڈی کی شروعات ہوتی ہے وہیں سے بال کاٹنے کی ابتدا کریں، کیونکہ یہی ہڈی آنا کہلاتی ہے، اور اس پر اگنے والے بالوں کو بھی آنا کہتے ہیں۔ زیر ناف یعنی آنا کے بالوں کو حلق کر کے یعنی موڑنے کا حکم ہے، اور یہ کام استرے یا سیفٹی سے ہی ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی کریمیں، پاؤڈر اور اسپرے بالوں کو موڑتے نہیں بلکہ انہیں کمزور کر کے توڑتے ہیں، جبکہ شریعت کا حکم انہیں موڑنا ہے۔ اسی طرح بغلوں کے بالوں کو شریعت نے اکھیڑنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا انہیں کھینچ کر جڑ سے اکھیڑا جائے۔ موڑنے، کاٹنے یا توڑنے سے مقصد شریعت پورا نہیں ہوتا۔ ان تمام بالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر ناف بالوں کی صفائی مرد اور عورت کے جسمانی صفائی کا حصہ ہے۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کی ہفتے میں ایک بار صفائی کرنا مستحب، 15 دن میں ایک بار کرنا مباح اور 40 دن میں ایک بار کرنا ضروری ہے۔ اس سے زائد عرصے کی ممانعت ہے۔ 40 دن سے زائد عرصے تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑ رکھنا مکروہ ہے۔ ایسا کرنے والوں کی نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور وہ سخت گنہگار بھی ہوگا۔ تو میرے دوستو، آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اس مسئلے کا حل نہیں جانتے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس مسئلے کا حل جان گئے ہوں گے، تو آپ بھی اس مسئلے پر عمل کریں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں جیسا کہ شریعت اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو میرے دوستو، آئیے آخر میں ہم سب مل کر توبہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں ایمان جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔